وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ اکبر، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ فواحش جو ہے یہ فاحشہ کی جمع ہے۔ فاحشہ یا فحش اس چیز کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص حد سے نکل جائے۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکل جانا، یا فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکل جانا۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے گناہ جو حد سے نکلے ہوئے ہوں ان کو فواحش کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے زنا، جیسے قوم لوط کا عمل، جیسے اس طرح کے جو گناہ ہیں ان کو فاحشہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ فاحشہ ہے، یہ حد سے نکلا ہوا ہے۔ اور حد سے نکلا ہوا کوئی بھی گناہ ہو، جب انسان اپنی حد سے نکلتا ہے نا، حد سے باہر نکلنا، یہ اصل میں جو فحش ہوتا ہے یا فاحشہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو اسلام نے ٹرم عطا فرمائی ہے وہ ہے حیا۔ حیا وہ چیز ہے جو انسان کو حد کے اندر روکتی ہے، اور فحش وہ ہے جو انسان کو حد سے باہر نکالتی ہے۔ لہذا جب بھی انسان کسی بھی حوالے سے، زبان کے حوالے سے حد سے باہر نکلے تو وہ فحش ہے، اپنے کسی عمل کے حوالے سے حد سے باہر نکلے تو وہ فحش ہے، اور اگر کوئی انسان عمل میں، کسی بھی عمل میں حد سے باہر نکلا ہوا عمل کرے تو وہ فحش ہے۔ اور اگر انسان اس کا خیال نہ کرے جو اسلام نے حد لگائی ہے، اسلام نے حد کیا لگائی ہے؟ حیا کی حد لگائی۔ اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ حیا کرے۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ شرم کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور جب انسان کو شرم ہو تو انسان، وہ کہتے ہیں کہ بڑے کسی اپنے بڑے کے سامنے بات نہیں کرنی۔ کیوں بات نہیں کرنی؟ زبان نہیں ہوتی اس منہ میں، الفاظ نہیں آ رہے ہوتے، آ رہے ہوتے ہیں الفاظ، اس لیے زبان روک لینی ہے کہ سامنے بڑا ہے۔ استاد جب بات کر رہا ہوتا ہے، ڈانٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کے آگے نہیں بولنا، اور شاگرد نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو استاد کی بات کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، اس کو جواب آ رہا ہوتا ہے۔ باپ جب بچے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو بچے نے آگے سے نہیں بولنا۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ذرا سا فیس جیسچر بھی نہیں دینا، ہوں بھی نہیں کرنا، جیسے لوگ کرتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس حد کے اندر رہا جائے، اور جو شخص حد سے باہر نکلتا ہے وہ پھر بے حیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا باقی نہ رہے نا تو پھر تو کوئی حد باقی نہیں رہی، پھر جو مرضی کرو، پھر تو کوئی بات نہیں باقی رہی، پھر جو مرضی کرتے، پھر فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ تو فواحش وہ ہیں جو حد سے باہر نکلی ہوئی برائیاں ہیں، حد سے باہر نکلے ہوئے گناہ ہیں، وہ فواحش ہیں۔ اور جب انسان حد کے اندر رہتا ہے تو وہ فحش کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بے حیا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا نا، ایک شخص جو ہے وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہ اپنے بھائی کو ڈانٹ رہا تھا، کیسا تو آدمی ہے، تجھے کبھی بات نہیں کرنی آتی، نہ تو کسی کے سامنے بات کرتا ہے، نہ تو کچھ کرتا ہے، ہمیشہ شرمیلا سا۔ وہ شرمیلا سا ہوگا۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ اس کو ڈانٹے جا رہا، جیسے ہم بھی ڈانٹتے ہیں کوئی شخص
دوسروں کے سامنے شرمیلا سا ہو تو ہم ڈانٹتے ہیں کہ یار کیسے ہو تم، بات نہیں کرتے، لوگوں کے بچے تو بڑھ بڑھ کے بات کرتے ہیں، تم بات نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، ان الحیاء من الایمان، جو شخص حیا کر رہا ہے نا، شرم کر رہا ہے، یہ تو ایمان کی ایک صفت ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس شخص کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے گویا اس کے اندر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی فواحش کا ارتکاب نہیں کرتا، بے حیا نہیں ہوتا مومن۔ لہذا نشانی بتائی والذین یجتنبون کبائر الاثم، ایک تو بڑے گناہ نہیں کرتے، والفواحش، اور بے حیائی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، آخر انسان ہے، غصہ تو ان کو بھی آتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب ان کو غصہ آتا ہے، ہم یغفرون، تو یہ معاف کر دیتے عین غصے میں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں مومن، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں مومن۔ تو وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب ان کو غصہ آتا ہے، یہ نہیں فرمایا ان غضبوا، اذا ما غضبوا، یعنی غصہ تو آنا ہے، ایک فطری بات ہے، ہر شخص کو غصہ آتا ہے، کسی کو کسی بات پر آتا ہے، کسی کو کسی بات پر آتا ہے، غصہ آنا فطری امر ہے۔ یہ نہیں فرمایا اگر غصہ آ جائے، فرمایا جب غصہ آ جائے۔ تو غصہ تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، آ جائے غصہ کسی چیز پر بھی کسی بھی وقت، ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غفر یغفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غصہ آیا، پردہ ڈال دیے، بس ختم۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، وہ خام خواہ اس کو اچھالتے نہیں ہیں کسی کی بات کو۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ اکبر، وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہاں تک جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں نا، یہ نیگیٹو نشانیاں تھیں کہ یہ کام ان میں نہیں ہوتے، وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اب آگے وہ نشانیاں بتائیں گے جو وہ کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ یعنی مومن وہ نہیں ہوتا بس نام کا مومن، میں جی مومن ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کا حکم مانتا ہے۔ ادھر بات سنی، اللہ اکبر، سمعنا واطعنا، مومن ہوتا ہی وہ ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مومن ہو اور اس نے بات سنی ہو اور پھر وہ متردد ہو جائے۔ جو سن کر، اللہ کا حکم سن کر جو متردد ہو جاتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کریم نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا۔ ایمان کی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا پھر جب وہ کوئی بات سنتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنی، واطعنا، اور فوراً اس بات کی اطاعت کی، حکم مانا۔ تو فرمایا والذین استجابوا لربہم، پانچویں نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، چھٹی بات یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ باہمی مشورے سے ہوتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ، اور ان کے معاملات، ان کے امور، شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، باہمی مشورہ کرتے ہیں، پھر ان کے کام ہوتے ہیں۔ اب یہ باہمی مشورہ کس بات میں کرنا ہے؟ نماز پڑھنی مشورہ کر لے، روزہ رکھنا ہے مشورہ کر لیں، کس بات میں مشورہ کرنا؟ جس چیز کا حکم آ گیا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہو، اس کام میں
مشورہ نہیں ہوتا، اس کام میں استجابو ہوتا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، جس کام کا حکم آ گیا اس میں تو وہ ماننا ہے، بات ختم۔ چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی حکمران ہے، اس نے فوراً سمعنا واطعنا، سنی اور بات مان لی، بس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہو تو اس میں نے عرض کیا جو قرآن کہتا ہے نا سمعنا واطعنا، سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا مومن کا، وہ سوچ میں نہیں پڑتا۔ اب مشورہ پھر کس میں کرنا ہے؟ مشورہ ان امور میں کرنا ہے جن امور کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم نہیں ہے، یا وہ امور ہیں جو نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اجتماعی معاملات میں خاص طور پر جب بھی کوئی اجتماعیت ہوتی ہے، اجتماعیت چاہے خلافت راشدہ جیسی اجتماعیت ہو، اجتماعیت جب بھی ہو تو نئے نئے معاملات پیدا ہوتے ہیں، اس میں مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ اور مشورے کا اصول یہ ہے کہ مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے، مشورہ ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ مشورہ کرنا ضروری ہے، مشورہ ماننا ضروری نہیں ہے۔ جب امیر مشورہ کرتا ہے، اچھا اس لیے کچھ لوگ جو ہیں یہ جو جمہوریت میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں نا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ شورائیت کے نظام جیسا ہے۔ یہ شورائیت کے نظام جیسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو مشورہ کہہ لیں، جو لوگ جو پرچی ڈالتے ہیں، اگر اس کو مشورہ کہہ لیں تو اس مشورے کا ماننا تو ضروری نہیں ہوتا، مشورے کا ماننا ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی امیر جو ہے وہ اپنی مرضی سے مشورہ کرتا ہے، مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ خود کرتا ہے۔ یہ جو جمہوریت کے اندر ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو ووٹ ڈالے جائیں، اگر جمہوریت صحیح ہو، یہ تو ہمارے ہاں تو جمہوریت بھی ٹھیک طرح سے پنپ نہ سکی، اگر جمہوریت ٹھیک ہو تو جو ووٹ ڈالے جاتے ہیں اگر اس کو مشورے کے مترادف قرار دے دیا جائے تو وہ تو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا جمہوریت میں ڈالے گئے ووٹ وہ شورائیت کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ مشورہ نہیں ہے۔ مشورہ امانت ہوتا ہے، اس لیے کہ جب کسی سے مشورہ کیا جائے، مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مشورہ جب کسی سے کیا جائے، کوئی بھی شخص کسی سے مشورہ کرے تو مشورہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کو پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ مشہوری نہ کر دے کہ یہ بندہ میرے ساتھ اس بات کا مشورہ کر رہا تھا۔ مشورہ امانت ہے، کیا مطلب کہ اس نے بات کی ہے تو آپ کی بات اس تک ہی رہنی چاہیے کیونکہ اس نے مشورہ کیا ہے، اور اگر آپ نے اس کی بات جو ہے وہ آگے پہنچا دی کسی تک تو اس کا مطلب ہے آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور اسی طرح امیر جب امرہم شورا بینہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اجتماعی نظام اہل ایمان کا قائم ہوتا ہے، بنتا ہے، تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ مشورے سے کرتے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، ایسے نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی مرضی سے کام کرتا رہتا ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا۔ مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ کریم نے ملکہ سبا کی مثال دی ہے کہ ملکہ سبا نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف خط بھیجا تھا تو اس نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا، اور ارکان دولت نے مشورہ کیا دیا؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم تو جناب بڑی قوت والے ہیں۔ انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا، لڑنا ہے تو ہم لڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ بڑی کچھ جہاندیدہ خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، جب جنگ ہوتی ہے نا تو تم لوگوں نے جنگ کا نام سنا ہے، تم نے جنگ دیکھی نہیں ہے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو بہت فساد ہوتا ہے، بہت بڑا بگاڑ ہوتا ہے،
لہذا جنگ سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ پھر اس نے خود دوسروں سے مشورہ کیا، اور مشورہ تو جنگ کا آیا تھا، لیکن انہوں نے مشورہ وہ نہیں مانا، اس نے مشورہ وہ نہیں مانا، اس نے وہ خود جو کچھ اس نے چاہا وہ کیا، بہرحال اس کا نتیجہ بھی پھر اچھا نکلا۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ کبھی مشورہ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ میں تمہیں وہ حکم دیتا ہوں ما اریکم، جو میں صحیح سمجھتا ہوں۔ اور یہ ہمیشہ دنیا کے جو بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے ہیں اور بڑے بڑے فراعنہ آئے ہیں، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ما امرکم الا ما اریکم، میں تمہیں صرف وہی حکم دیتا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں، یعنی میں ہوں اور میری جو رائے ہے وہ عقل کل ہے، میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہی درست ہے اور سارے مانو۔ اور دنیا میں جو بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ دوسروں سے مشورہ نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اچھا، یہ اس طرف اشارہ بھی ہے، چونکہ یہ بالکل مکی دور کے آخر کی صورت ہے، تو یہ اس طرف اشارہ بھی ہے کہ ایک اجتماعی نظام اہل ایمان کا قائم ہونے والا ہے، اور جب مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے تو ان کا ایک اجتماعی نظام قائم ہونے والا ہے، اور اس اجتماعی نظام میں جب ان کے معاملات چلیں گے تو ان کو شورائیت کی ضرورت پڑے گی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات جو ہیں وہ باہمی آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ 8ویں خوبی، 8واں وصف اہل ایمان کے اوصاف میں سے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کے وصف میں کسی جگہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، بلکہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا سورہ بقرہ کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کے اوصاف جہاں کہیں بھی بیان ہوئے ہیں پورے قرآن میں، کہیں بھی اللہ کریم نے یہ وصف بیان نہیں کیا کہ وہ کمائی کرتے ہیں، کہیں بھی یہ وصف بیان نہیں کیا، ہمیشہ وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کس سے کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی دیتے ہم ہیں، خرچ وہ کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا وصف خرچ کرنا ہوتا ہے۔ آتا کہاں سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم رزق دیتے ہیں، اور یہ جو خرچ کرنا ہے یہ صرف مال نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، اس لیے اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے وہ صرف مال نہیں، صرف دولت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق اولاد بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کی صلاحیتیں بھی ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کی زندگی بھی ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق آپ کا علم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے ہر چیز لوگوں کے لیے خرچ کیجئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اہل ایمان کا وصف یہ ہوتا ہے، ان کو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی چھپا کے نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور وہ لوگ جن کو کبھی کوئی ظلم یا سرکشی پہنچتی ہے، اصابہم البغی، بغی کہتے ہیں سرکشی کو یا ظلم، جن کو کبھی ظلم یا سرکشی پہنچتی ہے ہم ینتصرون، تو یہ بدلہ لیتے ہیں۔ اب پہلے فرمایا کہ معاف کر دیتے ہیں، یہاں فرمایا بدلہ لیتے ہیں۔ معاف کر دینا تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلوان وہ نہیں ہے، لیس الشدید بالسرعہ، جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جس کو غصہ آتا ہے اور غصے کے دوران وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. اللہ، کبھی کوئی ذاتی بدلہ نہیں. جس نے جو مرضی کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدلہ نہیں لیا. اب قرآن کہتا ہے کہ والذین اذا اصابہم البغی ھم ینتصرون. پہلے کہا معاف کر دیتے، اب کہا بدلہ لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں تو عام غصے کی بات تھی، یہاں ظلم دیکھ کر، جہاں ظلم ہو رہا ہے اور ظلم دیکھ کر انسان اس کو معاف کر دے، یہ اصل میں ظلم کو بڑھاوا دینے کی بات ہوتی ہے. کسی کی زیادتی دیکھ کر انسان اس کو معاف کر دے، یہ اصل میں اس زیادتی کو بڑھاوا دینے کی بات ہوتی ہے. لہٰذا ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ جس کے معاف کرنے سے جرم ختم ہو جانے کا امکان ہو وہاں معاف کرنا بہتر ہے، اور جہاں معاف کرنے سے جرم بڑھنے کا امکان ہو وہاں بدلہ لینا ضروری ہے. لہذا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی جرم ہو رہا ہو تو اس کو معاف کر دے. فرمایا اذا اصابہم البغی، جب کوئی سرکش کی سرکشی دیکھے، ظالم کا ظلم دیکھے، کسی کو حد سے بڑھتا ہوا دیکھے، زیادتی کرتا ہوا دیکھے، ہم ینتصرون، تو اہل ایمان کا جو وتیرہ ہوتا ہے پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ظالم کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہر ایک کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کا فرق رکھنا ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس سے بدلہ لینا ہے، اور جو عام مجرم ہیں جس کو معاف کرنے سے امکان یہ ہے. دیکھیں خاص طور پر جب انسان کو کسی پر کنٹرول حاصل ہو جاتا، کسی کے اوپر قدرت حاصل ہو جاتی، اس وقت انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اب میں اس کو چھوڑ دوں گا تو یہ اب اس کا جرم بڑھے گا یا اس کا جرم ختم ہوگا. تو انسان اس وقت فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری قدرت حاصل ہو گئی تو اس وقت کوئی امکان نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ کوئی اور شرارت کریں گے. ساری شرارتیں دم توڑ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں چھوڑ دیا، آج تمہارے اوپر کوئی بار کوئی بوجھ نہیں. یہی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سارے کے سارے چھپتے پھرتے ہیں، تو اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کسی ظالم کا ظلم بڑھے گا. اب کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی مجرم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر سے سر اٹھائے گا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی کے اوپر بار نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. انتم الطلقاء، تم سارے آزاد ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا، اور کسی کے اوپر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا. سبحان اللہ، کسی کا کوئی بدلہ نہیں لیا. لیکن جب یہ امکان ہو کہ کوئی ظالم نے کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سفیر کسی نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، ایک شہید کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ایک جنگی دستہ بھیجا اس کا بدلہ لینے کے لیے. جنگ موتا جو ہوئی ہے وہ صرف ایک سفیر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہید ہوا تھا، اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا اپنا جو ہے دستہ بھیجا. پھر جنگ موتا ہوئی، اس میں 3 سپہ سالار یہ کے بعد دیگرے وہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اس کو نکال کے لائے اس میں سے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے بعد میں پھر دوبارہ جنگ لڑی. گویا کہنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ظلم اور زیادتی ہو اس کا بدلہ لیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا سفیر بنا کر. جب آپ حدیبیہ کے مقام پر آپ قیام فرما تھے
تو اس وقت قریش مکہ کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیجا، اور بعد میں اطلاع آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع آئی تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اور آپ نے سارے لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لے کے جانا سوائے اس ایک تلوار کے، جو تلوار ہر عرب کا لباس کا حصہ ہوتی تھی، تو اس کے علاوہ کسی نے کوئی ہتھیار ساتھ نہیں رکھا۔ تو اس وقت جب اطلاع آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو یعنی حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اور 1400 صحابہ تھے، اور سب سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر! اور وہ بیعت اتنی اللہ کے ہاں مبارک تھی، اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ فتح کے اندر فرمایا، وہ اتنی مبارک بیعت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود احساس ہوا کہ یہ اتنی شاندار بیعت ہے اور عثمان اس بیعت سے محروم ہے کیونکہ وہ جا چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے الفاظ دہرائے اور فرمایا ہادہی لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے بھی میں نے بیعت کر لی، تاکہ عثمان اس اجر سے محروم نہ رہ جائے جو اجر اس بیعت کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو والذین اذا اصابہم البغی، جن کو جب کبھی سرکشی یا ظلم دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اللہ اکبر! اب دیکھیں، جب بدلہ لینے کا جو ہے وہ حکم دے دیا، بدلہ لینے کی اجازت دے دی، یوں کہہ لیجیے، بدلہ لینے کی اجازت دے دی، تو امکان تھا نا کہ بدلہ تو پھر بدلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک کی دو مارو، اور خاص طور پہ عرب کے اندر تو بدلہ لینے کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک قتل کا بدلہ لینے کے لیے صدیوں جنگیں ہوتی تھیں، اور کئی سینکڑوں مارے جاتے تھے، اور وہ ایک کے قتل کے بدلے کے نتیجے میں پھر وہ بدلہ در بدلہ اور یہ چلتا رہتا تھا۔ تو اس بات کا امکان تھا اس عرب کے ماحول میں کہ جب بدلہ لینے کی اجازت دی جائے تو پھر بدلہ لیتے ہوئے یہ دوسروں کے اوپر ظلم نہ کر لیں۔ اللہ اکبر! اس لیے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا جو بدلہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی اس نے برائی کی ہے۔ جزاء سیئاتن، کسی برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے، سیئاتن مثلھا، اتنی ہی تکلیف دی جائے جتنی اس نے برائی کی ہے، بس اتنا کیا جائے، اس سے زیادہ نہ کیا جائے۔ اللہ! وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اندازہ کیجئے، جنگ کے اندر بھی، ظلم کے بدلے میں بھی اسلام کس قدر عدل کا قائل ہے۔ اور جب سورہ بقرہ کے اندر پہلا حکم آیا جہاد کا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو، تو اب ظاہر ہے کہ لڑنے کا مطلب لڑائی تو لڑائی ہوتی ہے، جنگ تو جنگ ہوتی ہے، تو جنگ میں پھر کس طرح سے لڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اس میں پھر کیسے روکنا ہے اس کو، اس کی بھی ایک مقدار مقرر کر دی۔ فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جس نے تمہارے اوپر کوئی زیادتی کی ہو
تو پھر تم بھی ان کے اوپر اسی طرح کی زیادتی کرو اور اتنی زیادتی کرو جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے، یعنی اس سے زیادہ بڑھنا نہیں، اور اتنا اگر رہے گا تو اتنا اللہ پسند کرتا ہے، بدلہ اگر اتنا لیا جائے گا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدلہ لینا ہے تو اس کو پرسین کے ساتھ صرف اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی اس کسی نے برائی کی ہے، اور ویسے بھی اگر معاف کر دو، فمن عفا، پس جو کوئی معاف کر دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، یعنی صلح کر لے اور معاف کر دے تو فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، ہر صورت میں معاف کر دینا بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم وہ ہوتا ہے جو عدل کے خلاف کرتا ہے۔ گویا عدل تو یہ تھا کہ آپ نے جتنا بدلہ لینا تھا اتنا ہی بدلہ لینا ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا تھا تو آپ نے ایک تھپڑ مارنا ہے، تو اگر غصے میں دوسرا تھپڑ بھی لگ گیا تو آپ تو ظالم ہو گئے، لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ معاف کر دیں۔ اگر معاف کر دیں گے اور صلح کر لیں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ بدلہ لیتے ہوئے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بدلہ لیتے ہوئے آپ کوئی اس سے زیادتی کر جائیں، اور زیادتی کرنا یہ بہرحال گناہ ہے اور یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو بھی بالکل پسند نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستبان ما قالا فعل البادی ما لم یعتد المظلوم، دو ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والے ہو نا، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، وہ دوسرا پہلے کو گالیاں دے رہا ہے، فرمایا اگر کوئی ایسا جھگڑا ہو رہا ہے، برا بھلا ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے، فعل البادی، سارا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا۔ گالیاں حالانکہ دونوں دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے، دونوں گالیاں دے رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن سارا گناہ اس شخص پر ہے جس نے شروع کیا۔ ما لم یعتد المظلوم، لیکن یہ گناہ اس وقت تک سارا اس پہلے شخص پر ہے جب تک مظلوم جو ہے وہ زیادتی نہ کر دے، یعنی اگر اس نے ایک گالی دی ہے تو دو دے دے تو پھر گناہ ادھر شفٹ ہو گیا۔ اگر اتنا رہا ہے جتنا اس نے گناہ کیا تھا اس کا بدلہ لیا ہے تو پھر سارا گناہ اس کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر، یہ چونکہ بڑا نازک معاملہ ہے اس لیے فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمہ، اس کے اوپر ظلم ہوا اور ظلم کے بعد اس نے بدلہ لے لیا، اگر کسی نے بدلہ لے لیا بعد ظلمہ، اس کے اوپر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو سزا دے سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے اوپر ظلم کا بدلہ لیا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس میں کسی نے قتل کیا ہے، کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ شخص اسی کا آلہ قتل پکڑ کر اس کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بدلے میں کیا تھا، اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اس نے بدلے میں کیا ہے، اس لیے فرمایا فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اگر کسی نے ایسا کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس کوئی یعنی اس کے اوپر کارروائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے جس نے ظلم کے بعد بدلہ لیا ہو۔ انما السبیل، جو کارروائی کا راستہ ہے، جو اصل طریقہ ہے جس کو آپ کچھ کر سکتے ہیں، علی الذین، وہ ان لوگوں کے اوپر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کے اوپر آپ نے کارروائی کرنی ہے۔ یظلمون الناس، جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یا سرکشی کرتے ہیں، بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی
سرکشی کرنا یا ظلم کرنا یہ بڑھ کے، بغا یبغی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو آگے بڑھانا، اپنے منصب سے آگے بڑھا لینا، جو حق نہیں بنتا اس سے آگے بڑھنا، لہذا ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ اس کا معنی۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو سرکشی کرتے ہیں بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کو سزا ملنی چاہیے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اصل کام تو یہ ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور یقیناً جس شخص نے صبر کیا، وغفر، اور اسے معاف کر دیا، اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ، عزم الامور، عزم کہتے ہیں ایسا کام، انگریزی میں کہتے ہیں ڈٹرمینیشن، عزم ایسے کام کو کہتے ہیں جس کا پختہ ارادہ کیا ہوا ہو۔ تو ظاہر ہے کہ صبر اور کسی کو معاف کرنا یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ وقتی طور پر آدمی اس وقت کیفیت کے اوپر چھوڑ دے کہ جیسا ہوگا میں کر لوں گا، اس کے ساتھ وہ نہیں معاف کر سکتا۔ معاف وہ کر سکتا ہے، صبر وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے سے طے کیا ہوا ہو کہ میں نے معاف کرنا ہے اور میں نے صبر کرنا ہے۔ ان ذالک لمن عزم الامور، یہ ان کاموں میں سے ہے جو پختہ ارادے کے کام ہیں، ڈٹرمینیشن کے کام ہیں، عزیمت کے کام ہیں، جنہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی بدلہ نہیں لینا، ہم نے تو معاف کرنا ہے۔ اور کوئی شخص اگر اس طرح کا طے کر کے زندگی گزار رہا ہو، یعنی معاف کرنا اور صبر کرنا اس کی کنسیڈرڈ اوپینین ہو، پہلے سے طے کیا ہوا ہو کہ میں نے ایسے کرنا ہے، عزم کیا ہو، ان ذالک لمن عزم الامور، یقیناً بڑی ہمت والے اور عزم والے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، پس اس کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تو دیکھے گا ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ یہ کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، اللہ اکبر۔ یہ جو آیت نمبر 44 سے 46 تک ہے، اس میں مشرکین کا اور کافروں کا انجام بتایا گیا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، ظاہر ہے اللہ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ انیشیلی تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا نا، گمراہ تو ہر شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ چاہے سیدھی راہ پہ چلے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے وہ سیدھے رستے پہ چلے چاہے الٹے رستے پہ چلے، جو الٹے رستے پہ چل پڑا ظاہر ہے اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا۔ تو وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد پھر اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی اس کا دوست نہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اس دنیا سے جب چلے جائیں گے تو پھر اس کا کوئی ولی، کوئی کارساز، کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے، جیسے مشرکین مکہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارے بڑے ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے بت ہمیں چھڑا لیں گے، یا تو آخرت ہے ہی نہیں، اور اگر ہوئی بھی تو یہ ہمارے بڑے ہمیں چھڑوا لیں گے۔ فرمایا فَمَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد پھر اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ یہ کہیں گے، یعنی وہ ظالم یہ کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ کافروں کا انجام ہے۔ فرمایا
کہ وَتَرَاهُمْ، اور آپ ان کو دیکھیں گے، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، کہ وہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، خاشعین من الذل، جھکے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، من الذل، ذلت کے ساتھ، یعنی رسوائی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، بڑی کنکھیوں سے دیکھیں گے، ڈری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے، طرف خفی کا مطلب چھپی ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے یا کمزور نگاہ سے دیکھیں گے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھیں گے، کہ وہ کنکھیوں سے ان کو دیکھیں گے، لیکن اب اس ذلت، رسوائی، اللہ اکبر، اور کنکھیوں سے دیکھنا۔ وقال الذین آمنوا، اس دن اہل ایمان کہیں گے، ان الخاسرین، بے شک اصل خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں، الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جنہوں نے نقصان اٹھایا اپنے جانوں میں اور اپنے اہل خانہ میں یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ یعنی یہ دنیا کے خسارے، کاروبار میں خسارہ ہو گیا، فلاں چیز میں خسارہ ہو گیا، یہ خسارے نہیں ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اصل خسارہ وہ ہے، یہ دنیا میں کسی کو خسارہ ہو گیا یا کسی کو فائدہ ہو گیا، یہ امتحان ہے۔ خسارہ بھی امتحان ہے، منافع بھی امتحان ہے۔ منافع اگلی سطح کا امتحان، خسارہ بھی اگلی سطح کا امتحان۔ اللہ جس کو خسارہ دیتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ خسارے کے بعد کیا کرتا ہے۔ جس کو اللہ منافع دیتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے منافع کے بعد یہ کیا کرتا ہے۔ وہ بھی امتحان، وہ بھی امتحان، کیونکہ دنیا ہے ہی دار الامتحان۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل خسارہ، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، جن کو خسارہ قیامت والے دن ہوا اپنے آپ میں اور اپنے اہل خانہ میں، اس سے اصل خسارے والے وہ لوگ ہیں۔ الا، خبردار ہو کے سنو، ان الظالمین فی عذاب مقیم، بے شک جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، وہ فی عذاب مقیم، وہ دائمی عذاب میں ہوں گے، مستقل رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، یہ پھر وہ بات دہرائی ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی ولی نہیں ہے، جو پیچھے کہا گیا تھا اسی بات کو دہرایا گیا۔ وما کان لہم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے ان کے پاس کوئی اولیاء، کوئی کارساز، کوئی نہیں ہوں گے، ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ ان کی کوئی مدد کریں۔ اللہ اکبر، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی جائے فرار نہیں، جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا